السلام علیکم۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں صرف یہ پرائیویٹ سکولز کے بارے میں یا کہہ لیں والدین کی ارسپانسبلٹی کے نتیجے میں یہ جو سامنے آتا ہے ہمارے سامنے رزلٹ بچوں کا، وہ اس پہ میں بات کروں گا کہ دیکھیں یہ سامنے پوری کلاس بیٹھی ہے بچے، یہی بچے اپنے سکولز کے اندر 80% سے اوپر ہیں، 80%، 90%، 95%، کئی 100% والے بھی بیٹھے ہوں گے۔ لیکن یہی بچے جب ان کو ہم چیک کرتے ہیں بچوں کو، ظاہر ہے کمپٹیشن کا ایگزام ہے اس لحاظ سے ہم چیک کرتے ہیں بچوں کو، تو بچے یہی 30%، 40%، 50% سے بڑی مشکل سے جا کے گرتے ہیں۔ اس کے پیچھے پرائیویٹ سکولز کے اوپر جب والدین کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ آتی ہے کہ وہ پرائیویٹ سکولز کے اوپر اتنا زیادہ ریلائی کرتے ہیں کہ جو وہ ان کو بتاتے ہیں وہ مان جاتے ہیں کہ سکولز والے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں ہر سکول کی بات نہیں کر رہا، موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جو ہیں سکولز، وہ ان کا یہ رویہ ہو چکا ہے کہ بچوں کو انڈکٹ کرتے جاتے ہیں اپنے سکول کے اندر، ان کو اس چیز سے غرض ہی نہیں ہے کہ سارے بچوں کے ساتھ ہم انصاف کے طور پہ سارا ڈیل کر رہے ہیں، ہر بچے کو پوری طرح کنوے کر رہے ہیں، یا والدین کے ساتھ کم از کم جھوٹ نہ بولیں۔ والدین کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ ایک ہی کلاس کے اندر 10 بچے فرسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بعد میں بلیم دوسروں کے اوپر ڈال دیا، بچے کے اوپر بلیم ڈال دیا۔ بچے کا کیا قصور ہے؟ جو بچے کو کام کروایا جائے گا، کتنا کروایا جائے گا، وہی بچے جن کو سکول کے اندر ایک ایک پیج ریلی کا تھوڑا کام کروا کے لے کے چلتے ہیں، بچے کو اتنا برا ہیبیچول بناتے ہیں کہ وہی بچہ زیادہ کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ اس بچے کو ابھی میں نے خود پریکٹیکلی دیکھا ہے، وہی بچے جو سکول سے بالکل نل بھی تھے، سکول والوں نے اسے بالکل یعنی کہ بچے کو ڈکلیئر کیا بچے کو کچھ بھی نہیں آتا، ان بچوں کو بھی ہم نے چلا کے دیکھا ہے، بہت زیادہ کام بھی دے کر دیکھا ہے، صحیح ہیوی برڈن بھی بچے کے اوپر ڈالا ہے، بچہ سکون سے کرنے کے ہیبیچول ہو جاتا ہے، صرف اسے کچھ ٹائم لگتا ہے سٹیبل ہونے میں۔ تو سکولز کے اوپر اگر ریلائی کرتے ہیں تو اس کے اوپر پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں بچے کے اوپر کہ بچے کو جو بیسک چیزیں ہیں وہ آتی ہیں یا نہیں۔ صرف یہ ذمہ داری والدین کی تھوڑی ہوتی کہ فی پے کر دی اور بچہ پڑھ رہا ہے، جی بچہ بہت اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے، بچے کا ٹیوٹر بھی گھر آ کے بچے کو پڑھا رہا ہے، لیکن بچے کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بچے کو جس لحاظ سے آپ پریپیئر کر رہے ہیں، آگے دیکھیں فیوچر چل کیا رہا ہے، دنیا کس قدر فاسٹ ہو چکی ہے، اور آپ ابھی بھی اسی سسٹم کے تحت کہ ٹھیک ہے جی بچہ اسکول جا رہا ہے، ہم نے اپنا پیسہ ٹیچرز کو پے کر دیا ہے تو ہماری ذمہ داری پوری ہے۔ بچے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، بچہ کر کیا رہا ہے، بچے کی پرفارمنس کس قدر اچھی جا رہی ہے، بری جا رہی ہے، اس کے اوپر زیادہ مارکس کی گرفت اس لحاظ سے نہ کریں کیونکہ اس میں رسپانسبل آپ خود بنتے ہیں کہ آپ نے شروع سے بچے کی بیسکس خراب کی ہوئی ہیں، بچے کو ہیبٹ بری ڈالی ہے کہ ٹھیک ہے تم ہمیں خوش کرنے کے لیے نمبر لا کے دو، تمہیں کچھ آتا ہے نہیں آتا ڈزنٹ میٹر، بچہ پھر چیٹ بھی کرتا ہے اس معاملے میں۔ ابھی ذرا آپ لوگ ہینڈ ریز کریں جو بچے اپنے سکولوں میں 80-90% پہ پھر رہے تھے، یہ دیکھ لیں تقریباً ساری کلاس بن جائے گی آپ کے سامنے، اور یہی بچے بلیو می یہ جو بچے سامنے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پٹ یور ہینڈ ڈاؤن، یہی بچے جو ہیں میرے پاس ابھی ریسنٹ ٹیسٹ کے اندر بھی میں بات کروں تو 50% کے لگ بھگ پھر رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں آ رہا ہے؟ فرق کیوں آ رہا ہے؟ پڑھایا بھی گیا تھا، کیوں فرق آ رہا ہے اتنا؟ فرق آنے کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ پرائیویٹ سکولز نے اس قدر بچوں کو بگاڑ دیا ہوا ہوتا ہے، صرف انہوں نے اپنا فی کلیکشن سسٹم، ایک ہی سکول کے اندر 400، 500، 100 بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور بچوں کے اوپر پھر اسی طریقے سے کیئر نہیں کی جاتی بچوں کے اوپر، یا ان کو صحیح فاسٹ موونگ بنایا نہیں جاتا۔ پھر بچے جب آتے ہیں بچے کہتے ہیں کام بہت زیادہ ملا ہے۔ تو والدین کے لیے یہ ریکویسٹ ہے، یا تو پھر ایسے بچوں کو کمپٹیشن ایگزام کی طرف لائیں ہی نہ، اگر آپ نے اس بچے کے اوپر اتنا فوکس کرنا ہی نہیں۔ اگر بچے کے اوپر پورا فوکس کریں گے، بچے کی پھر رضامندی ضروری ہے اس کمپٹیشن ایگزام کے لیے کہ بچہ ولنگ ہے، خود کچھ کرنا چاہتا ہے، کہ بچہ یہ بھی چاہے کہ ہاں میں اس طرف اس فیلڈ میں بہت آگے جانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کی ولنگنیس سب سے پہلے چیک کریں کہ وہ کس فیلڈ کی طرف زیادہ رجحان رکھتا ہے۔ اگر وہ کسی اور فیلڈ کی طرف، ہاں میں ایک اس چیز کو تو مانتا ہوں کہ بچے اس ایج میں پورے عقل مند نہیں ہیں، ان کو اس چیز کا نہیں پتہ کل کو یہ فیلڈ ہمارے لیے اچھی ہے بری ہے، تو پھر کم از کم آپ ان کو کنونس تو کریں
بائی فورس نہ ان کو بیچیں، بلکہ ان کو پہلے کنونس کر لیں کہ یہ چیز تمہارے لیے فیوچر میں بہت اچھی ثابت ہوگی، یہ چیز جو تم چوز کرنا چاہ رہے ہو وہ بہت بری ثابت ہوگی۔ بچہ ہے موبائل پکڑتا ہے، وہ موبائل کے اوپر گھنٹوں ضائع کر دیتا ہے۔ ہاسٹل میں آ کے یا کسی اور جگہ پہ جا کے تو ٹھیک ہے بچہ باؤنڈ ہو جائے گا، لیکن جو بچہ گھر میں رہے گا 3 to 4 hours 2 hours موبائل یوز کر رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی موبائل میں جو کچھ بھی وہ دیکھ رہا ہے، وہ ٹک ٹاکس دیکھ رہا ہے یا کچھ بھی اس طرح کی دیکھ رہا ہے، جو بھی دیکھے گا نا، ایک ایک چیز اس کے مائنڈ کے اندر سٹور ہوتی جا رہی ہے، امپیکٹ ڈالی جا رہی ہے، اس کی لائف کے اوپر چینجنگز آئیں گی اس چیز کی وجہ سے۔ یہ میں کچھ دن پہلے ہی ایک وہ بچے کا بھی ریسنٹلی پریکٹیکلی میں خود دیکھا ہے کہ وہ بتا رہے تھے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہوا 6 months کا تھا یا سال کا تھا، تب سے آنورڈ ہم نے جب بھی بچے کی والدہ بتا رہی تھی کہ جب میں نے کوئی کام کرنا ہوتا تھا بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دینا کہ یہ تم کارٹون دیکھو، اور میں ظاہر ہے بچہ اس میں بزی ہو جائے گا، میں اپنا کام شام کر لوں گی، یہ کر لوں گی، وہ کر لوں گی۔ جب ان رسپانسبلٹیز کی طرف ماں چلی گئی، بچہ اس وقت 3 to 4 years کا ہو چکا ہے، بچہ باتیں ہی نہیں کرتا، بچہ بولتا ہی نہیں ہے، ہر بچے کا ایکشن کارٹونک ہو چکا ہے۔ بچہ جو بھی وہ منکیز کی طرح جمپ لگانا اور یہ وہ، بچہ بالکل ان ایکٹیویٹیز کی طرف چلا گیا اور بچہ بول ہی نہیں رہا۔ تو یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ والدین پوری ٹیک کیئر کرتے ہی نہیں ہیں۔ ماں کا رول اسی لیے سب سے زیادہ رکھا گیا ہے کہ ورکنگ لیڈی ماں نہ ہو، اس کی بجائے ماں جو ہے وہ بچے کے اوپر ٹیک کیئر کرنے والی ہو، بچے کو پوری طریقے سے گرو اپ کرنے والی ہو، تو بچہ بہت زیادہ اچھا اور سنسیئر بن جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔